علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ اکبر، تو جب جب دنیا کے اندر ظلم بڑھا، جبر بڑھا، گناہ بڑھے، فسق و فجور بڑھا، کفر نے اپنے پیروں کو پسارنے کی کوشش کی، شیطان نے اغوا کرنے کی کوشش کی، شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو میرے اللہ نے ہر دور میں کسی نہ کسی اپنے جلیل القدر بندوں کو جو ہے وہ ظاہر فرمایا۔ اور جس وقت اللہ اکبر 5ویں صدی ہجری کا دور تھا، اس دور میں فسق و فجور عام تھے، عیسائیت نے مکمل طور پر اسلامی معاشرے کو جکڑنے کی کوشش کی، عیسائیوں نے اللہ اکبر اسلام کو مٹانے کی ٹھانی۔ اس وقت تو اللہ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کے سایہ کی شکل میں دنیا میں جلوگر فرمایا۔ سرکار غوث پاک کیا ہے، کون ہے، سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن صرف آج میرا عنوان ایک غوث پاک کی ایک خصوصیت پر آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم اپنے وقت کے نہیں بلکہ ہر دور کے، اپنے دور سے لے کر اب قیامت تک دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی خطیب ہے، کوئی وائز ہے، تو اس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے۔ بلکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں ہماری محفلوں میں بھی جو لگاتے ہیں وہ غوث اعظم کے فیوز و برکات کا حصہ ہے، ان کی صدقے میں، ان کی نالین کے صدقے میں اللہ ہماری محفلوں کو بھرتا ہے اور ہماری محفلوں سے لوگ فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو سیدنا غوث پاک دنیا میں تشریف لائے، ماحول تھا بڑا بھیانک ماحول، امیر لوگ بگڑے، غریب لوگ بگڑے، دیندار لوگ بگڑے، عجیب سا ماحول تھا۔ سرکار غوث پاک سادات گھرانے میں، حسنی حسینی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ماں حسینی سیدہ تھی، بابا حسنی سید تھے، اور حسنی حسینی پھول جب کھلتا ہے اللہ اکبر گلستان فاطمہ کے اندر تو اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ غوث پاک ماں کے شکم سے ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی کرامتوں کا ظہور ہوا، وہ آپ بار بار سن چکے ہیں، اب اس کی طرف نہیں جانا۔ سرکار غوث پاک تقریباً 18 سال کی عمر میں بغداد معلیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کا انتظام دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، جتنے مضبوط لوگ بغداد میں تھے زیادہ تر لوگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد سے رخصت ہوئے۔ وجہ اس لیے کہ ایک وقت میں ایک ہی سورج چمک سکتا ہے۔ خود سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی 500 کتابوں کا مصنف، امام غزالی اپنے دور کے سید الصوفیہ، امام غزالی اپنے وقت کے عالم ربانی، آپ آج بھی مکاشفۃ القلوب، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، خطبات غزالی، یہ سب سرکار میں حضرت امام غزالی کی کتاب اٹھا کر پڑھیں تو آج بھی وہ دلوں کو ٹچ کرتی ہے۔ انتہائی اس کے اندر جذبات ہیں، عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان سنور جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا اگر کسی کو کامل پیر نہیں ملتا وہ کیمیاء سعادت کو اپنا مرشد بنا لے، انشاءاللہ وہ منزلوں کو طے کرنے لگے گا۔ ایسی ایسی کتابیں لکھی، لیکن غوث پاک آنے والے تھے، امام غزالی بغداد چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے۔ اندازہ فرمائیں، یعنی کہ یہ سسٹم دیکھیں، آپ انداز دیکھیں۔ امام غزالی کون؟ چونکہ عنوان غوث پاک ہے، مگر آپ امام غزالی کو صرف اتنا محسوس کر لیں، 4 سال کی عمر امام غزالی کی، 4 سال کی۔ استاد نے پوچھا غزالی تجھے دنیا غزالی کہہ کے پکارتی ہے، اپنا نام تو بتا۔ نام نہیں بتایا۔ عمر کتنی؟ صرف 4 سال۔ نام نہیں بتایا۔ استاد نے کہا غزالی تمہارا نام، پھر چپ رہے، پھر کہا غزالی اپنا نام بتاؤ، چپ رہے۔ استاد ناراض ہو کے ڈانٹتے، سزا دیتے، تنبیہ کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہٹے، استاد کی توجہ کسی طرف بٹی، ہٹے، وضو کر کے آئے۔ استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے، اس طرح میں محمد ابن محمد ہوں۔ استاد نے مسکرا کر پیشانی چومی، کہا میرے لاڈلے
پہلے کیوں نہیں بتایا، ڈانٹ کیوں سنی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ بیٹا تیرا نام محمد نبی رحمت کے نام پہ رکھا گیا ہے، اور نام محمد عاشق لوگ بے وضو نہیں لیا کرتے، تو میری ماں کی تربیت ہے کہ میں نے نام محمد اب تک کبھی بے وضو نہیں لیا۔ جب آپ نے میرا نام پوچھا میں وضو سے نہیں تھا، اس لیے میں نے نام محمد لینا گوارا نہیں کیا، اب چونکہ میں وضو کر چکا ہوں اس لیے میں نے نام محمد لیا ہے۔ یہ امام غزالی ہے، یہ امام یا رسول، یہ امام غزالی۔ ایسے بڑے بڑے بزرگ غوث پاک کی آمد سے پہلے بغداد چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ کچھ بزرگ رہے بھی، لیکن وہ رہے بھی تو سرکار غوث اعظم کی ان لوگوں نے تربیت کی تھی، سرکار غوث اعظم کو ان لوگوں نے پڑھایا۔ 18 سال کی عمر میں غوث پاک تشریف لائے بغداد شریف، اس کے بعد آپ عالم بنے، فقیہ بنے۔ سرکار غوث پاک اس مفتی کا نام ہے جس نے چاروں مسلک پر فتویٰ دیا ہے۔ وہ حنفی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ شافعی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ حنبلی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے، وہ مالکی مسلک پر بھی فتویٰ دیتے تھے۔ یہاں مفتیان کرام ہو تو ان سے پوچھے کہ ایک مسلک پر فتویٰ دینے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن غوث پاک چاروں مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ یہ غوث پاک کا علمی مقام ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، چونکہ آدمی مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہ مدرسے میں بھی پڑھاتے تھے، اور اتنے بڑے مدرس تھے غوث پاک کہ ان کے مدرسے سے ہر سال جب دستار بندی جس کو آپ کہہ لیں یا فراغت کہہ لیں یا سند کی تقسیم کہہ لیں، ہر سال غوث پاک کے مدرسے قادریہ سے 3000 علماء فارغ ہوتے تھے، 3000۔ تو جس کے مدرسے سے 3000 علماء فارغ ہوں اس کے مدرسے میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ ہمارے یہاں 300-400 لوگ اگر پڑھیں تو بمشکل 30-40 ہم فارغ کر پاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو جہاں سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوں تو پڑھنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، جتنے وہ طلبہ ہوتے تھے ان سب کے اخراجات سرکار غوث اعظم اپنی جیب خاص سے کیا کرتے تھے، اور ان سب کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری حضور غوث اعظم کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج ہی لوگ 11ویں کے نام پہ کھا رہے ہیں، آج تو کھا ہی رہے ہیں، غوث پاک تو شروع سے کھلا رہے ہیں۔ 3000 علماء اگر فارغ ہوتے ہوں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ اور پھر ان فارغین میں کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ اکبر! جلال الدین رومی کے دادا استاد، شمس تبریز کے استاد، اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! امام یافعی کے دادا استاد، ایسے ایسے بڑے بڑے بزرگ اس مدرسے سے فارغ ہوئے۔ اللہ اکبر! اسی مکتبہ عشق کا ایک بطن جلیل جس نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے دنیا میں شہرت پائی، بیت المقدس کو آزاد کرانے والا، میرے غوث کے دسترخوان کے ٹکڑوں کو چننے والا تھا، نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کو جن لوگوں نے جذبات سے بھرپور کیا تھا وہ سارے مشیر غوث اعظم کے شاگرد ہیں یا مرید ہیں یا مرید کے مرید ہیں۔ ایک انقلاب تھا، آپ نے علمی دریا بہائے، لیکن چونکہ آدمی جب بخاری پڑھائے، مسلم پڑھائے، ترمذی پڑھائے، ابن ماجہ پڑھائے یا کوئی کتاب پڑھائے، منطق پڑھائے، فلسفہ پڑھائے، علم کلام پڑھائے، الہیات کا درس دے، کچھ بھی پڑھائے، وہ پبلک اس سے مستفیض نہیں ہو پاتی۔ پبلک کے لیے بہترین ذریعہ اصلاح کا واعظ و نصیحت اور تقریر ہے، خطاب ہے۔ اس لیے ہر نبی نے خطاب کیا ہے۔ خطاب ایسا ہے جن کو کتاب نہیں سمجھتی ان کو بھی خطاب سمجھتا ہے، اس لیے خطاب کی بڑی اہمیت ہے۔ کتاب بھی لایانی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کتاب کسان کو نہیں سمجھتی، کتاب راستے بنانے والے مزدوروں کو نہیں سمجھتی، مگر جب وہ خطاب سنتے ہیں
किसी कलंदर का, किसी मलंग का, किसी वाइस का, किसी नाशे का, और अगर वो अल्लाह की रजा के लिए खिताब करे तो फिर बात दिल से निकलकर दिल में उतरती है। इकबाल ने कहा था, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो सरकार गौसे आजम अपने वक्त के बेहतरीन वाइज, बेहतरीन खतीब थे, लेकिन ये खतीब बने कैसे? गौसे पाक के खतीब बनने का, वाइज बनने का, मुकर्रिर बनने का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है। सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जोहर की नमाज के बाद मैंने अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की। अभी उसमें उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि ये वाकया ख्वाब का है या आलम बेदारी का है, इस पर कोई जो है वो गौसे पाक ने वजाहत नहीं फरमाई, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जो है वो रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। वैसे गौसे पाक ने बार बार अपनी माते की आंखों से आलम बेदारी में गौस पाक ने रसूलुल्लाह का दीदार किया, मौला अली का दीदार किया, अंबिया के दीदार किए। इस पर किताबें मौजूद हैं, दलीलें मौजूद हैं। और हम अहले सुन्नत के अकीदे में चूंकि नबी जिंदा हैं, तो अगर कोई देखने वाली आंख हो तो वो आलम बेदारी में भी रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर सकता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने किया है। खुद 14वीं सदी के मुजद्दिद सैयदी इमाम अहले सुन्नत ने भी आलम बेदारी में रसूलुल्लाह को ज़ियारत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह अकबर। गौस पाक ने बहुत देखा, बार बार देखा। गौस पाक फरमाते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह अकबर मैंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। साथ में मेरे जद्दे करीम, गौस पाक फरमाते मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात, खातिमुल विलायत, काक़सीम जन्नत व जहन्नम, फातिह खैबर सैयदना अली मुर्तज़ा भी साथ थे। उस वक्त रसूलुल्लाह ने पूछा, बेटे अब्दुल कादिर, आका देखो बेटा कह के जिसको पुकारे, क्या शान है मेरे गौस की। वो जिसे गुलाम कह दे, अपने दर का सग कह दे, ये भी मुकद्दर की मेराज है। लेकिन क्या नसीब पाया है, हालांकि सारे सादात हुजूर के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। मगर जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। अल्लाह अल्लाह, बेटे तो सब हैं, मगर सब नाश करते वो मेरे नाना हैं, और नाश करने का हक भी है। मगर गौसे पाक ऐसा बेटा है जिसे रसूलुल्लाह बेटा कह के पुकारते हैं। मेरे बेटे, तुम वाज क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते, खिताब क्यों नहीं करते? अस्की नाना जान, ये माहौल अरबियों का है, इराक में अरबी बोली जाती है, ये माहौल अरबियों का है। मैं अजमी हूँ, चूंकि गौसे आजम की विलादत ईरान में हुई थी। ईरान का एक शहर है जिसको गीलान कहते हैं, और उसको गाफ चूंकि अरबी में नहीं होता, तो जब ये गीलान अरबी में पढ़ा जाता है तो उसको जीलान कहते हैं। तो गौसे पाक की विलादत ईरान में गीलान में हुई। तो कहा, हुजूर मैं तो अजमी हूँ, फारसी बोलने वाला हूँ, मैं कैसे खिताब करूँ? और उस वक्त तो लोग महफिलें सजा कर बैठे हुए थे, तकरीरें करते थे, खिताबात करते थे। बहुत सारे अक्सर लोग ऐसे बिके हुए थे, चंद फीसद लोग थे जो हक पर थे। इसलिए कि आप किसी को तसव्वुर मत करना, मैं दौर के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हालात बता रहा हूं। अक्सर हुकूमतें कलमकारों को खरीदती है, जबान दान और सुखनवरों को खरीदती है, जिनके पीछे पब्लिक चलती है हुकूमतें उनको खरीदती है ना। हर दौर की हुकूमतों का मिजाज है, आज ही नहीं है, हर जमाने में। उस दौर में भी बादशाहों ने खरीद रखा था मुकर्रिरों को, मशाइख को, पीरों को, मस्जिद के मौलवियों को खरीद रखा था। अक्सर चंद फीसद लोग थे जो हक पर थे। हक पर होने के बावजूद माहौल से इतने दबे सहमे थे कि किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे। और उनको हुकूमतों ने, चूंकि अवाम बेदार ना हो, क्योंकि बेदारी जो और इनकलाब आता है वो या तो अहले कलम से आता है या तो अहले जबान से आता है। ये बात अच्छी तरह याद रखना। कलम और जबान इसीलिए खरीदे जाते हैं ताकि इनकलाब ना आए, पब्लिक को भेड़ और बकरियों की तरह जाहिल रखा जाए, अनपढ़ रखा जाए। उस दौर के बादशाहों ने
قوم کو سلانے کے لیے اس دور کے خطیب اور قلمکار اہل تصنیف کو اور پھر بظاہر میں اہل تصوف کے کہلانے والوں کو بھی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر دور میں کچھ لوگ بکنے سے بچتے ہیں، بعض اتنے مضبوط ہوتے ہیں جن کو زمانہ کبھی خرید نہیں پاتا، اور بعض اتنے سستے ہوتے ہیں کہ وہ بکتے ہی رہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو ایک بار بکتا ہے وہ بار بار بکتا ہے، اور جو ایک بار نہیں بکتا پھر وہ کبھی نہیں بکتا۔ جو نہیں بکتا وہ محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر بکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں نہیں بکتا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ حضور جسے خرید لیتے ہیں پھر اس کو دور خرید نہیں پاتا۔ نہیں دیکھا یزید نے خریدنے کے کتنے جتن کیے، مگر امام حسین کو اور اس دور کے سچے لوگوں کو یزید خرید نہ سکا۔ امام علی مقام کس طرح ڈٹ کر رہے، ان کی رگوں میں حسینی خون تھا، ان کی رگوں میں حسنی خون تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس دور کے بہت سارے لوگ خانقاہی، درسگاہی، قلمکار، تقریر کرنے والے بکے ہوئے تھے، تو وہ پبلک کو الجھائے رہتے تھے، یعنی ایسی باتوں میں الجھاتے تھے۔ کیا ایک سوئی کے ناکے سے کتنے فرشتے اللہ گزار سکتا ہے؟ یعنی جھنجھنا دے دیا، جاؤ لڑتے رہو، کالا رنگ افضل ہے یا ہرا رنگ افضل ہے، یہ جھنجھنا دے دیا، لڑتے، فروعی مسائل میں الجھائے رکھا تاکہ پبلک کا مزاج اصل و عنوان کی طرف نہ ہو، اصل مسائل کی طرف نہ ہو۔ یہ بکے ہوئے لوگوں کا مزاج تھا۔ آج بھی کہیں نہ کہیں اس کی جھلکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قوم کو سلاؤ، قوم کو الجھاؤ، قوم کو لا یعنی بحثوں میں مبتلا کر دو تاکہ یہ قوم اصل مسائل کا ادراک نہ کر سکے۔ فلسطین تباہ ہو تو تباہ ہوتا رہے، مسجد اقصی کی شہادت کے منصوبے بنتے ہیں تو بنتے رہیں، ابھی یہ اسی میں مبتلا رہیں گے کہ کون افضل ہے اور کون ولی افضل ہے اور کون اس سے چھوٹا ہے، اور تو چھوٹے بڑے کو تقسیم کرے گا ولیوں میں، تیرا اپنا منصب ہے، واللہ کبھی نہیں۔ ہمیں تو بس اتنا کہہ دیا گیا، جو نبی کا عاشق ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اصل مسائل پر ہمیں ٹوپیوں میں کیا دلچسپی، ہمیں ٹوپیوں میں دلچسپی نہیں، ہمیں دلوں کے رنگ میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر یہ سلسلہ افضل یا وہ سلسلہ افضل، اس جھنجھنے کو بجانے کی بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قوم غربت کی سطح سے بھی نیچے گر چکی ہے، اس قوم کو ہم اوپر کیسے اٹھائیں گے؟ بچیاں اور بچے مرتد ہو رہے ہیں، ان کا ایمان کیسے بچائیں گے؟ اس دور میں بھی جھنجھنے بجائے جا رہے تھے۔ آج کے دور کے حالات سے میں کچھ کم واقف ہوں، اس لیے آج کے دور پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، اور اگر کروں گا تو شاید اپنے آپ پہ ضبط نہیں کر سکوں گا۔ کہنے والے نے کہا ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ کیسے لا یعنی مسائل میں الجھایا تھا، شاید اس کی کچھ جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن تمہیں محسوس کرنا ہے وہ دور آج سے 900 سال پہلے کا دور تھا، اور یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس کا دور ہے۔ چاند پر لوگ اللہ اکبر جانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، چاند پر لوگ پانی تلاش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم اسی میں الجھے رہیں گے کہ تیرا باپ بڑا کہ میرا باپ بڑا، تو ایجوکیشن پر کب منصوبہ بناؤ گے؟ ایجوکیشن پر کب پلان بناؤ گے؟ غربت کے خاتمے کے لیے کب کوششیں کرو گے؟ ہاسپٹل اپنے خود کے بنانے کے لیے کب کوششیں کرو گے؟ حیرت ہے، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مشرکین پر پہلی نظر پڑتی ہے، اور جب تمہارے بڈھے مرتے ہیں تو مشرک ڈاکٹروں کو دیکھتے دیکھتے مرتے ہیں۔ کبھی اس کا خیال کیا، کبھی اس کی فکر تمہیں ہوئی؟ کیونکہ تمہارے پاس خود کے ہاسپٹل نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس خود کے ہاسپٹل ہوتے تو تمہارا بچہ مومن ڈاکٹر کو شکل پہلے دیکھتا، اور تمہارا بڈھا دنیا سے جاتے جاتے کسی مومن ہی کو دیکھتے دیکھتے دنیا سے جاتا۔ لیکن افسوس ہے، ہم
ہمیں اس کی فکر کب ہے؟ ہم تو اور کسی چیز میں لگے ہیں۔ اب بھی یہ مسئلہ لوگ چھیڑ رہے ہیں کہ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا، غیب کی خبر تھی کہ نہیں، آپ بتائیے، جنجنے دیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے نادان، جب تیرا داماد ان پڑھ تو گوارا نہیں کرتا تو خدا اپنا محبوب ان پڑھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جب تو داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو ڈگری دیکھتا ہے۔ سوچ تو صحیح، جس کو تو نے داماد بنایا ہے ڈگریوں کے بغیر نہیں بنایا، تو خدا نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہوگا وہ کتنی ڈگریوں والا ہوگا۔ جہاں سے سب کی عقلیں ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد الرسول اللہ کے طلبوں کا آغاز ہوتا ہے۔